السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں سورہ بقرہ کا انگلش ترجمہ پڑھ رہا تھا اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں اس سورہ کو بہت ڈیپلی سمجھوں اور مجھ سے کوئی ڈیٹیلس مس نہ ہو، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 56 تک ایسے 12 امیجنگ ڈیٹیلس ملے جو آپ کو بالکل مس نہیں کرنی چاہیے۔ آپ چاہے تو اس چینل کے پچھلے والے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی کنٹینیوٹی مینٹین رہے۔ چلیے بنا وقت کو ضائع کیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 50 میں دوسرا فیور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے اللہ نے سمندر کا 2 ٹکڑے کر کے یہودیوں کو بچایا اور فرعون اور اس کے لوگوں کو ڈبا دیا۔ یہودیوں نے یہ انسیڈنٹ اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس انسیڈنٹ کو ڈیٹیل میں ہم فیوچر میں جانیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 51 میں اللہ یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتوں کا اپوائنٹمنٹ لیا۔ یہ وہ 40 راتیں ہیں جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے تورات ریسیو کرنے گئے تھے۔ پہلے یہ اپوائنٹمنٹ 30 دن کا تھا، لیکن بعد میں اور 10 دن ایڈ کیا گیا تھا۔ بہت سارے اسکالرز کا ماننا ہے 40 دن میں سے 30 دن ذو القعدہ کا ہے اور 10 دن ذو الحجہ کا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات ریسیو کرنے گئے تھے 40 دنوں کے لیے، تو یہودیوں نے ایک گائے کی عبادت کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا شامرین، جو یہودیوں سے جویلری یا گہنے اکٹھا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ جویلری سونے کے تھے جو یہودیوں نے فرعون کے محلوں سے چرائے تھے۔ سمندر کا 2 ٹکڑا ہونا اور ان کا بچ جانا، یہ انسیڈنٹس دیکھنے کے بعد وہ لوگ گلٹی فیل کرتے ہیں اور جویلری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر سامرین یہ گہنے لیتا ہے اور اس سونے کو گلا کے ایک گائے کے شیپ میں مولڈ کر دیتا ہے۔ پھر سامرین یہودیوں سے کہتا ہے اس سونے سے بنے ہوئے گائے کی عبادت کرے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر موسیٰ واپس آ گیا تو وہ بھی اس کا عبادت کرے گا۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہارون علیہ السلام یہودیوں کے بیچ موجود تھے، جو ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہودی سننے کو راضی نہیں تھے۔ کچھ لوگ اس گائے کی مورتی سے دور ہٹ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ نے آئیڈل ورشپ یا مورتی پوجا اسٹارٹ کر دیا۔ سامرین نے پہلی بار مورتی پوجا اسٹارٹ کروایا۔ سامرین کے بارے میں ڈیٹیلز میں ہم فیوچر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ وہ کون تھا، اس نے ایسا کیوں کیا۔ یہ ایک موٹا موٹی آئیڈیا دیا میں نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 40 دن میں یہودیوں نے کیا کیا، جو اللہ نے آیت نمبر 51 میں مینشن کیا ہے۔ فیوچر میں اس کو ہم اور ڈیٹیلز میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے یہودیوں کو فرعون سے بچایا، سمندر کے 2 ٹکڑے کیے۔ یہودیوں نے یہ سب ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف لوٹنے کی جگہ انہوں نے آئیڈل ورشپ کیا، یعنی کہ شرک کیا۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آیت نمبر 52 میں معاف کر دیا، تاکہ شاید وہ شکر گزار رہے۔ شرک کرنے کے باوجود یہودیوں کو معاف کر دینا، یہ اللہ کا تیسرا میجر فیور ہے جو اللہ نے یہودیوں پر کیا تھا۔ آیت نمبر 53 میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا۔ یہ کتاب یہودیوں کے اوپر بھیجا گیا اللہ کا چوتھا نعمت ہے۔ اس کتاب کا نام تورات ہے۔ آیت نمبر 54 یہودیوں کی توبہ کو ریفر کرتا ہے کہ جو لوگ شرک کیے تھے انہوں نے کیسے توبہ کیا۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے خود کو مار لینے کے لیے۔ یہودیوں کا گناہ کا سزا یہ تھا کہ یہودیوں کو 2 الگ الگ کیمپس میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں الگ الگ اسکالرز کا الگ الگ اوپینین ہے۔ ایک کیمپ میں ہر ایک انسان کو بولا گیا تھا ایک دوسرے کو مارنے کے لیے۔ ایک انسان کے آگے جو بھی آتا، چاہے وہ باپ ہو یا بیٹا، ان کو مارنا ہوتا، اور یہ تب تک کرنا ہوتا جب تک اللہ ان کو معاف نہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اس وقت اللہ سے دعا مانگ رہے تھے تاکہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ فائنلی جب ان میں سے بہت لوگ مر جاتے ہیں تو اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان میں سے جو شہید ہو کر مرتے ہیں انہیں معاف کر دیا جاتا ہے، اور جو بچ جاتے ہیں ان کا توبہ ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ دوسرے اسکالرز کا ماننا ہے وہ یہودی جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، ان کے ہاتھوں مارا گیا تھا ان یہودیوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا۔ جو مر چکے تھے انہوں نے شہید ہونے کے کارن معاف کر دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 54 میں جو ریپینٹنس مینشن کیا گیا ہے، یہ ایکسٹریم لیول کا ریپینٹنس ہے۔ اللہ کے نظر میں یہی بہتر ہے، کیونکہ شرک کر کے مرنے سے اچھا ہے کہ وہ لوگ توبہ کر کے مرے۔ اور شرک کرنے کے باوجود یہودیوں کو معاف کر دینا، یہ 5واں نعمت ہے جو اللہ نے یہودیوں پر کیا تھا۔ آیت نمبر 55 میں اللہ بتاتے ہیں کہ کیسے کچھ یہودی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو وشواس نہیں کریں گے جب تک وہ اللہ کو سیدھے سیدھے دیکھ نہ لے، اور پھر کیسے اللہ ان پر بجلی گرا کے ان کو قابو کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو اللہ کو دیکھنے مانگا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام دیکھنے مانگے تو ٹھیک، اور باقی یہودی دیکھنے مانگے تو غلط کیسے؟ اس کا جواب بہت سمپل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ
ان کو اللہ سے محبت تھا اور اللہ سے امید کے چلتے وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ کچھ اسکالرس کے حساب سے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملتا ہے تو کچھ یہودی بولتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا کتاب ہے اور تم نے خود نہیں لکھا، ہم پہلے اللہ کو دیکھیں گے پھر مانیں گے۔ ورس 55 میں اللہ شائقہ ورڈ کا یوز کرتے ہیں۔ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ ایک آگ ہے جو جنت سے بھیجا گیا تھا، کوئی کہتا ہے یہ بجلی تھا اور کوئی کہتا ہے یہ ایک ایکسپلوژن تھا۔ آیت نمبر 55 میں یہودی موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کبھی بلیو نہیں کریں گے جب تک وہ اللہ کو دیکھ نہ لے۔ تو ایک بجلی یا ایکسپلوژن ان یہودیوں پر گرتا ہے، پھر ایک کے بعد ایک مر جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 56 میں اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ ان کو واپس زندہ کیے ہے۔ مرنے کے بعد واپس زندہ کرنا یہ یہودی پر کیا گیا اللہ کا چھٹا نعمت ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرے، اگر آپ میرے ویڈیوز پہ انٹرسٹڈ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائے، اور اگر آپ کے پاس کوئی الگ ڈیٹیلز ہے یا میرے ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔